بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتاح العربیہ جلد ثانی سے آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث، تیسرا سبق آج ہم پڑھ لیں گے۔ اس سبق میں ہم نے سیکھنا ہے کہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے ساتھ اسم اشارہ کون سے استعمال کر لینے ہیں۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ اب جمع مذکر سالم کسے بولتے ہیں؟ یعنی جس میں واحد کا وزن برقرار رہے، یعنی بیچ میں اس میں کوئی حرف داخل نہ ہو یا شروع میں کوئی حرف داخل نہ ہو۔ جیسے دیکھیں یہاں پر مسلمن ہے اور اس کی جمع ہو گئی مسلمون، مسلمون۔ اب دیکھیں یہاں پر میم سین لام اور میم، اور اسی طرح میم سین لام اور میم، یعنی ان کے بیچ میں کوئی حرف داخل نہیں ہوا۔ یہاں پر بھی وہ سالم ہے، اس کا جو وزن تھا واحد کا وہ بالکل یہاں پر سالم ہے۔ جیسے اگر ہم واو اور نون کاٹیں گے پھر بھی مسلم یہ رہے گا، تو اسی کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اور یہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں صرف واو اور نون بڑھانا ہے۔ تو یہی اس کے ساتھ ہم نے کون سے اسماء اشارہ استعمال کر لینے ہیں وہ سیکھنا ہے، اور جمع مؤنث سالم۔ اسی طرح یہاں تلمیذۃن، اور جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تلمیذاتن، اس کے ساتھ ہم الف اور تا بڑھائیں گے، یعنی یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گا۔ جیسے یہاں پر صرف یہ گول تا مگر ہمیں کاٹنا ہے، جیسے تلمیذاتن، یہاں پر الف اور تا بڑھائیں گے، یہ گول تا ہمیں حذف کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے معلماتن، یہاں پر دیکھیں معلماتن، گول تا ہم نے کاٹ لیا، صرف الف اور تا بڑھائی۔ اسے جمع مؤنث سالم بولتے ہیں اور اسے جمع مذکر سالم بولتے ہیں۔ مذکر سالم واو نون بڑھانے سے بنتا ہے، اور یہ مؤنث سالم الف اور تا بڑھانے سے بنتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہم اسماء اشارہ استعمال کر لیں گے وہ ہا اولائی اور اولائی کا، یعنی ان کے ساتھ ان جمعوں کے ساتھ حاضی اور تل کا استعمال نہیں کر لیں گے، ان کے ساتھ ہم ہا اولائی اور اولائی کا استعمال کر لیں گے۔ تو چلیے اب ہم سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ ہاذا مسلمن، یہ ایک مسلمان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر واحد ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہاذا استعمال ہوا۔ ہا اولائی مسلمون، یہ مسلمان ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ ان کے ساتھ جمع استعمال ہو گیا، چونکہ یہ واو نون مذکر، یہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے۔ اسی طرح ذالک کافرن، وہ ایک کافر ہے۔ اولئک کافرون، وہ کافر ہے۔ ھذا مدرسن، یہ ایک استاد ہے۔ ہؤلاء مدرسون، وہ اساتذہ ہے، مدرس ہے۔ ذالک مسافرن، وہ ایک مسافر ہے۔ اولئک مسافرون، وہ سب مسافر ہے، وہ مسافر ہے۔ ھذا سائقن، یہ ڈرائیور ہے۔ ہؤلاء سائقون، وہ یہ ڈرائیور ہے، یہ یہاں پر جمع ہے۔ ذالک قاریٌ، وہ قاری ہے۔ اولئک قاریون، وہ قاری ہے، پڑھنے والے بھی یہاں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ھذا مہندسٌ، یہ ایک انجینئر ہے۔ ہؤلاء مہندسون، وہ انجینئر ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے ھذہ تلمیذۃ، یہ چونکہ مؤنث ہے یہ ایک طالبہ ہے۔ ہؤلاء تلمیذات، وہ طالبہ ہیں۔ تو تلک معلمۃ، وہ ایک استانی ہے یا معلمہ ہے۔ اولئک معلمات، وہ استانیہ ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ایک قاعدہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب اگر یہ جب مؤنث ہوں گے غیر عاقل کے ہوں گے، یعنی عقل والوں کے نہیں ہوں گے، جیسے یہاں پر یہ تلمیذہ ان کے اندر عقل ہے اور یہ بھی معلمہ ان کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، اگر غیر عاقل کے ہو تو ان کے ساتھ ہم حاضی اور تل کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پر انہوں نے نیچے یہاں پر اس میں لکھا ہے۔ ہاں اگر بے عقل چیزوں کی جمعیں الف تا کے ساتھ آئے تو ہؤلاء اولائی بشکل جمع یہ یا حاضی تل کا بشکل واحد مؤنث دونوں طرح استعمال کرنا صحیح ہوگا۔ اس وقت ہم ان کے ساتھ حاضی اور ہؤلاء یہ تل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب یہ غیر عاقل کی جمع ہو۔ تو اسی طرح ھذہ بنتٌ، یہ ایک لڑکی ہے۔ ہؤلاء بناتٌ، وہ یہ لڑکیاں ہیں۔ تلک لاعبۃ، وہ ایک کھلاڑی ہے۔ اولئک لاعبات، وہ کھلاڑیاں ہیں۔ اسی طرح ھذہ قاریۃ، یہ قاریہ ہے یا پڑھنے والی ہے۔ ہؤلاء قاریات، وہ یہ پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والیاں ہیں۔ تلک طبیبۃ، وہ ایک ڈاکٹرنی ہے۔ اولئک طبیبات، وہ ڈاکٹرنیاں ہیں۔ ھذہ ممرضۃ، یہ ایک نرس ہے۔ ہؤلاء ممرضات، یہ نرسیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کو آپ یہ جمع مذکر سالم بنائے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ واو اور نون صرف بڑھانا ہے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اسم اشارہ استعمال کر لینے، جیسے کاذبون کو ہم واو نون بڑھائیں گے کاذبون بنے گا۔ اسی طرح بارعن کو ہم واو نون بڑھائیں گے تو بارعون، عازمن کو بنائیں گے تو عازمون، ماہرن کو بڑھائیں گے تو ماہرون، مجتہدن کو بڑھائیں گے تو مجتہدون، مجربن کو بڑھائیں گے تو مجربون، قادرن کو بڑھائیں گے تو قادرون۔ اسی طرح ان کو آپ واو اور نون بڑھانا، اور اسی طرح ان کے ساتھ مجتہدتن، اس کو تا یہ جو گولتا ہے اس کو حذف کرنا اور الف اور تا بڑھانی ہے تو مجتہداتن بنے گا، چونکہ انہوں نے یہاں پر یہ اوپر یہ نوٹ میں یہی کہا ہے کہ لکیر سے پہلے کے بعد پہلے اور بعد کے شروع کے جملے میں جو ترمیم نیچے کی جا رہی ہے اس کی روشنی میں آپ دیگر جملوں میں ترمیم کر کے مکمل شکلیں میں اعراب کے ساتھ اپنی کاپی میں لکھے بار بار پڑھے اور اردو میں ترجمہ کریں۔ جیسے آپ لکھیں گے ہم ہؤلاء کاذبون،
हाउलाई कादिबून ये झूठे है। इसी तरह उलाइका बारिऊन वो माहिर या बाकमाल, इसको हम तर्जमा कर सकते हो। इसी तरह आजिमुन पुख्ता इरादा करने वाले, आजिमुना इसको लिख सकते हो आप, उलाइका आजिमुना वो भी, और इसी तरह इनको भी आप हल कर सकते हो। तो इनके मैं आखिर में नोट भी लगा के रखूंगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से हल करने को। इसी तरह आप इनको मुजतहिदातुन लिखेंगे हम, जैसे हाउलाई मुजतहिदातुन या उलाइका मुजतहिदातुन वो मेहनती हैं या ये मेहनती हैं। इसी तरह मुहमिलातुन इसको बनाओगे, उतूफातुन इसको बनाओगे, अलिफ और ता बढ़ाओगे, ये गोलता इसको काटोगे, और उसके बाद आपको इसके साथ इसमें इशारा इस्तेमाल कर लेने हैं। उसके बाद नीचे उन्होंने लिखा हाज़ल मुस्लिमु सादिकुन, ये मुसलमान सादिक है या सच्चा है। अब देखिए यहाँ पर इसका तर्जुमा होगा ये मुसलमान, ये एक मुसलमान नहीं होगा। जब इसके साथ अलिफ लाम लगाएंगे तो हाज़ल मुस्लिम का तर्जुमा होगा ये मुसलमान। उसके बाद सादिकुन की का तर्जुमा कर लेंगे सच्चा है। इसी तरह हाउलाइल मुस्लिमून ये मुसलमान, सादिकून सच्चे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको जमा लाया है और ये वाला वाहिद। इसी तरह यहाँ पर हाजी तिलमिज़ातु ये तालिबा, रशीदातुन होनहार है। इसी तरह हाउलाई तिलमिज़ातु ये तालिबात, रशीदातुन होनहार हैं। तो ऐसे ही आपको अभी तमरीन आएगी, उनको हल कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ब्रैकेट में लगे हुए हैं इनको आपको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। जैसे यहाँ पर हादिल औलादु भी लिख सकते हैं, चूँकि ये मुकस्सर की है। यहाँ पर ये हादिल औलादु लिख लेंगे, या हाउलाइल मुस्लिमूना नुशताउ ये भी लिखना है। इसी तरह तिलकत तुल्लाबु भी लिख सकते हैं, चूँकि ये मुकस्सर है, या मुदर्रिसून भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बेहतर रहेगा तिलकत तुल्लाब, चूँकि ये हमने इनमें पूर कर देना है। इसी तरह उलाइकल मुदर्रिसून अज़कियाउ, इसी तरह हाउलाइल काफिरून कादिबून, इसी तरह आप इनको हल कर लीजिएगा। तो ये बहुत आसान है। अगर हल ना हो सके तो नोट आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद है अरबी में तर्जुमा कीजिए। तो वो असातिज़ा नेक और मेहनती है। अब देखिए यहाँ पर वो असातिज़ा, इसके साथ हम लगाएंगे उलाइकल मुदर्रिसून, ये भी लिख सकते हैं भैया, उलाइकल असातिज़ा तो वो भी लिख सकते हो, बेहतर रहेगा। अब हम मुदर्रिसून ने इस्तेमाल की इस वजह से। अब लिखेंगे हम उलाइकल मुदर्रिसून वो असातिज़ा नेक और मेहनती। अब चूंकि जमा हमने लाया, अब हम खबर भी लाएंगे जमा। नेक लिखेंगे हम सालिहूना और मेहनती व मुजतहिदूना, उलाइकल मुदर्रिसून सालिहूना व मुजतहिदूना, हो गया ये वाला हल। इसी तरह ये तलबा यहाँ पर है, ये तलबा इसको पहले हम हल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हाउलाई तुल्लाबु भी या हाज़िही तुल्लाबु भी, दोनों लिख सकते हैं आप, चूँकि ये तुल्लाब जो है जमा मुकस्सर है इस वजह से। अब लिखेंगे हाउलाई तुल्लाबु सच्चे और मुखलिस है। अब लिखेंगे हम सच्चे का सादिकूना व मुखलिसूना। इसी तरह तालिबात होनहार है, ये अभी पीछे गुजर चुका है। जैसे अत्तालिबात, यहाँ पर देखिए अतिलमिज़ात भी लिख सकते हो, अत्तालिबात भी, रशीदा कहाँ हो गया, तालिबात होनहार है, इसको लिखोगे आप अत्तालिबात भी लिख सकते हो, या अतिलमिज़ात भी, होनहार रशीदातु, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है रशीदातुन। उसके बाद है नर्से तजुर्बाकार और मेहरबान है। अब इसको जैसे नर्से पीछे आ गया है, मुमर्री अल मुमर्रिज़ातु, इसको लिखेंगे हम पहले अल मुमर्रिज़ातु, चूँकि मुब्तदा अल मुमर्रिज़ातु तजुर्बाकार, मुजर्रबातुन, यहाँ पर मुजर्रबातुन लगाएंगे, मुजर्रबातुन और मेहरबान है, व करीमातुन लिखेंगे हम। तो हो गया ये वाला हाल। उसके बाद है डॉक्टर या माहिर है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर हमने पीछे भी पढ़ लिया था। जैसे यहाँ पर अत्तबीबात लिखेंगे, वहाँ पर अत्तबीबात हो गया, डॉक्टर या माहिर है, माहिरातुन, या यहाँ पर लिए भी लिखा है मुजर्रबातुन, वो भी लिख सकते हो आप। तो इसी तरह आप इनको हल कर लीजिएगा, बहुत आसान है। और अगर हल ना हो सके तो आखिर के इनके नोट ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।